نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ حصول برکت کے لیے تمام احباب درود و سلام کا نذرانہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیز سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے اندر قرآن مجید فرقان حمید 18واں پارہ سورہ المومنون کی چند آیات مبارکہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب جل شانہ ہمیں صحیح معنی میں اپنی بارگاہ میں پسندیدہ مومن بنائے۔ اس سورت پاک کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے المؤمنون منتخب فرمایا۔ اس کے اندر چند صفات ذکر فرمائی گئیں جو تعداد کے اعتبار سے تو کم ہیں، لیکن معنویت کے لحاظ سے وہ صفات احاطہ کرنے والی ہیں مومنین کاملین کی صفات کو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح والے ہو گئے، کامیاب ہو گئے مومن۔ اور یہاں فلاح اور کامیابی سے مراد وہ فلاح اور کامیابی نہیں ہے جس کو دنیا والے فلاح اور کامیابی سمجھتے ہیں، بلکہ اس فلاح سے مراد، اس کامیابی سے مراد، اس فوز سے مراد جو ہے وہ ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک حقیقت میں فلاح اور کامیابی ہے۔ نہ دنیا میں کسی قسم کا خسارہ، نہ میدان حشر میں کسی قسم کا خسارہ، اور نہ ہی بعد الموت کے تمام مراحل، جتنے مراحل سے بھی انسان نے گزرنا ہے، ہر مرحلے میں کسی قسم کا خسارہ جو ہے وہ ان کے زندگی کے کسی مرحلے میں نہیں ہوگا، بلکہ کیونکہ بعد الموت بھی ایک زندگی ہے، تو اس زندگی کے مستقبل میں ہر موڑ پر کامیاب ہونے والے ان کی پہلی نشانی جو بیان فرمائی، پہلی جو شرط بیان فرمائی، وہ فرمایا المؤمنون، کہ جو ایمان والے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ پھر اس کے بعد مومنین کی صفات ذکر فرمائی۔ پہلی صفت جو ذکر فرمائی کمال ایمان کے لیے۔ ایمان تو تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کے ساتھ اس کا اظہار ہو گیا، تو جو اعمال ہوتے ہیں یہ اس تصدیق پر دلیل ہوتے ہیں۔ جو دل میں تصدیق ہوتی ہے، جو دل میں ایمان ہوتا ہے، اعمال صالح جو ہیں یہ اس کی دلیل ہوتے ہیں، اس کی نشانی اور علامت ہوتے ہیں۔ تو کمال ایمان کے لیے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کتنا اعجاز بیان ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ صرف نماز پڑھنے والے ہیں، بلکہ فرمایا وہ کہ جو نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ نماز کے دو حصے ہیں، ایک اس کا ظاہر حصہ ہے، ایک اس کا باطن حصہ ہے۔ ظاہری حصے کو اگر شریعت کے مطابق کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کیا جائے تو اس کو خضوع بولتے ہیں، ضاد اور عین کے ساتھ۔ اور اگر نماز کا جو باطنی حصہ ہے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شرائط اس کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جب مومن ان باطنی امور کو پورا کرتا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے نماز خشوع کے ساتھ حاصل کی۔ اور نماز کا وہ باطنی حصہ جو خشوع ہے نا، وہ اصل میں مقبولیت کی سند ہے۔ عمل کے مقبول ہونے کی سند وہ نماز کا خشوع ہے۔ تو فرمایا اپنی نماز میں خشوع حاصل کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو ہر قسم کے لغو سے اعراض کرنے والے ہیں۔ قبلہ والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یہی آیت تلاوت فرما کے تو آپ نے فرمایا کہ لغو کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ جو نہ دین میں فائدہ دے نہ دنیا میں فائدہ دے۔ جو چیز دنیا میں بھی فائدہ مند نہ ہو، انسان کے دنیاوی امور کے اندر، جسمانی امور کے اندر، انسان کے صحت، رزق، معاش کے امور کے اندر فائدہ مند نہ ہو، وہ بھی لغو ہے۔ اور جو چیز آخرت میں فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، قبر حشر میں فائدہ مند نہیں ہے، سود مند نہیں ہے، فرمایا وہ بھی لغو ہے۔ تو لغو وہ ہے جو دنیا اور آخرت دو ہی جہان ہیں انسان کے متعلق، جو دونوں جہانوں میں کسی بھی قسم کا نفع دینے والی نہیں ہے نا چیز، وہ لغو ہے۔ اور مومن کی یہ شان ہے کہ وہ لغو سے ہمیشہ اعراض کرنے والا ہے۔ اب ہمیں شب و روز اپنے تمام تر اعمال میں غور کرنا چاہیے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، بلکہ کوئی سوچ دل میں آنے سے پہلے ہمیں یہ تولنا چاہیے کہ کیا یہ کام، یہ بات ہمارے دنیا کے نفع کے لیے ہے یا آخرت کے نفع کے لیے۔ دنیا کا نفع وہی ہوگا جو جائز طریقے سے ہوگا۔ اب اگر وہ دنیا کے نفع کے لیے بھی نہیں ہے، آخرت کے نفع کے لیے بھی نہیں ہے، تو اس سے اعراض کرنا یہ اس کی مومن کی یہ صفت ہے، اس مومن کی جو کامل ہے اللہ کے نزدیک اور فلاح اور بہبود کامیابی والا ہے۔ اور پھر فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، جتنے بھی واجب صدقات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے مالی امور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیے ہیں وہ ان کو ادا کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی بیویوں کے شرمگاہوں کے محافظ ہیں، اپنے بچوں کے شرمگاہوں کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو حکم شرع کے مطابق محفوظ رکھنے والے ہیں، ہر اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے بھی اور دیگر بری خواہشات سے بھی ان کو بچانے والے ہیں، محفوظ رکھنے والے ہیں۔ پھر فرمایا ہاں اگر وہ اپنی فروج کی خواہش کو پورا کرتے ہیں تو صرف کن پر الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم، جو پاک ستھری بیویاں ہیں یا جو آماں ہیں ملک یمین کے ساتھ شرع نے جن سے استمتاع اور نفع لینا جائز رکھا ہے، تو وہ شرائط کے ساتھ وہ ملک یمین والوں سے یا نفع لیتے ہیں یا پھر ازواج سے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کیونکہ اس بات میں ان پر شرع شریف کی طرف سے کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو اس کے علاوہ اپنی خواہش، جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی اور چیز کو فرمایا تلاش کرتے ہیں تو وہ فرمایا ضرور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یہ جو جنسی تسکین کے لیے شرع نے جن چیزوں سے، جن افراد سے شرع نے جنسی تسکین کی اجازت دی ہے وہ صرف ازواج اور ملک یمین والے، اگر اس کے علاوہ
وہ کسی اور چیز سے، کسی اور فرد سے یا غیر مجاز طریقے سے وہ جنسی تسکین حاصل کریں گے تو فرمایا وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پھر ایک صفت بیان فرمائی والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ بھی ان کے کمال ایمان کی دلیل ہے، یہ بھی ان کے کمال ایمان کی ایک صفت ہے کہ جو امانت ان کے پاس رکھی گئی ہے وہ امانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی گئی یا مخلوق کی طرف سے ان کو کوئی امانت سونپی جاتی ہے۔ یہ اعضائے انسانیہ جتنی بھی ہیں اور یہ زندگی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا رزق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی یہ اولاد، یاد رکھیں ہم اس کے حقیقی مالک نہیں ہیں، یہ سب ہمارے پاس بطور امانت ہیں، یہ بطور امانت ہیں۔ اب ان امانتوں کی رعایت کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ پھر فرمایا جو اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، اگر کسی سے عہد کیا، وعدہ کیا تو اس عہد اور وعدے کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، پھر نماز کے بارے میں دوبارہ ذکر فرمایا، بارے دیگر ذکر فرمایا۔ پہلے خشیت کے ضمن میں نماز کا ذکر آ چکا ہے اور اب دوبارہ پھر نماز کی حفاظت کے بارے میں رعایت کے لیے، کیوں کہ تمام عبادات کی جو اصل ہے وہ نماز ہے۔ عقائد کی تصحیح کے بعد جو تمام فرضوں کا بنیادی فرض ہے نا وہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو اعمال میں سے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا نا، جس چیز کے بارے میں پرسش ہوگی اعمال کے متعلق، تو وہ نماز ہے۔ اس لیے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں پر خوب حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ باب مفالہ ہے، باب مفالہ جو ہے یہ یہاں پر مغالبے کے لیے ہے، مبالغے کے لیے آیا ہے، یعنی کیا مطلب کہ بکثرت حفاظت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا ہے اپنی ملکیتوں کا۔ یہ دنیا اور یہ دنیا میں جو کچھ ہے اس کے وارث بھی یہی بنتے ہیں۔ اور یاد رکھیے وارث کو بھی مالک ہی کہا جاتا ہے، وارث کو مالک ہی کہا جاتا ہے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار کہنے سے چڑ کھاتے ہیں۔ ارے ظالمو، کیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات کے حامل نہیں تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے آپ کی تو صحبت میں بیٹھنے والے ان صفات کے ایسے حاملین کاملین بنے کہ ان جیسی جماعت نہیں آ سکتی۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وارثوں کے سید و آقا ہے، سردار ہے۔ تو جو وارث ہوتا ہے اس کو بھی مالک کہا جاتا ہے شرع شریف میں، عقل کے اعتبار سے، لغت کے معنی میں، کسی بھی اعتبار سے وارث کو مالک کہنا ممنوع۔ تبھی تو سید اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ جب وہ محبوب ہیں، وارث بھی ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب ٹھہرایا، محبوب بنایا اور بے مثل بے مثال محبوب بنایا، تو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملوکہ جتنی بھی اشیاء ہیں ان کا وارث اور مالک کہنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، فرمایا وہ یہاں بھی وارث ہیں اور وہ جنت کے بھی وارث ہیں۔ تو اس آیت کریمہ اور ان تمام آیات مبارکہ سے تو پتہ چل رہا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عباد صالحین جو ہیں وہ جنت کے وارث ہوتے ہیں، اور عباد صالحین جن کی صحبت کے توسل سے اللہ کے صالح بندے بنتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام جنت کے کیوں وارث نہیں؟ وہ بھی جنت کے وارث ہیں، وہ بھی جنت کے مالک ہیں۔ فرمایا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آخر میں ایک آیت مبارکہ یہ صفات بیان کیے، اور مزید آیت نمبر 60 میں فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ مومنین جو ہیں ان کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ جو کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جو کچھ اللہ کے راستے میں ادا کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل خوف میں ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ قبلہ والد گرامی ایک دن فرمانے لگے، فرمایا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا رب کریم اگر تو میں حق پر چل رہا ہوں، الفاظ دیکھنا، ایک تو ہے نا کہ میرے معتقدات حق ہیں، میرا عقیدہ حق ہے، یہ تو یقین ہے نا الحمدللہ کہ ہم جس عقیدے پر ہیں، جو عقیدہ ہے ہمارا وہ برحق عقیدہ ہے، اور یہ اپنی طرف نسبت کر کے یوں کہہ سکتا ہے بندہ کہ اگر میں حق پر چل رہا ہوں تو اے اللہ میری مدد فرما، اور ورنہ میری ہدایت فرما۔ پھر فرمایا کہ ہم کوئی بھی نیک کام کر کے نا مطمئن نہیں ہو سکتے، فرمایا نیکی کر کے اللہ رسول کے پاک نام کا تحفظ کرتے ہیں جو ہم، یہ فرمایا اس پر ہم اترا نہیں سکتے، اس پر فخر یا تکبر نہیں کر سکتے، بلکہ دعا گو ہیں کہ مالک جل شانہ اپنی بارگاہ میں یہ قبول فرما لے۔ مزید ترقی کرتے فرمایا کہ اللہ تعالی جل شانہ ہمیں حق پر رکھے اور حق پر شہادت اور موت دے۔ شہادت اور موت فرمایا حق پر ہو جائے تب بھی اطمینان نہیں، اطمینان تب ہوگا جب سر حق پر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ دے کر بھی قلبی اطمینان نہیں حاصل کر لینا کہ ہم نیک ہو گئے ہیں اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں، بلکہ یہ خوف رکھنا ہے کہ شاید انسان ہیں ہم، کہیں کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی رحمت والا معاملہ نہ فرمایا اور اس کو قبول نہ فرمایا تو پھر ساری محنت ضائع جائے گی۔ اس پر حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، سیدہ صدیقہ سلام اللہ علیہا حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راویہ ہیں، آپ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی آیت کریمہ سورہ المومنون کی یہ آیت نمبر 60 جو ہے یہ تلاوت کی، اور میں نے پھر عرض کی اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا وہ شراب پیتے ہیں اور وہ چوری وغیرہ کوئی کبیرہ گناہ میں مرتکب ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ڈرتے ہیں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ کی وجہ سے ڈرتے ہیں، ولیکن ہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون،
ان کا تو یہ حال ہے، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں، واجبی صدقات بھی ادا کرتے ہیں، صدقات نافلہ بھی ادا کرتے ہیں، پھر یخافون اللہ یتقبل منہم، پھر اس چیز سے خوف کرتے ہیں کہ شاید کہیں یہ ہم سے قبول نہ کیا جائے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ پھر یہ آیت نمبر 61 آپ نے تلاوت فرمائی کہ وہ وہی ہیں جو ہر قسم کی بھلائی میں جلدی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہیں۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ تو عزیزان محترم، یہ جو خوف اور امید کہا جاتا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ ایمان کامل کرنے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد، خوف اس بات کا ہو کہ شاید ہمارے یہ تقوی والے امور رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، اور امید اس بات کی ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے یہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے گا اور ہماری خطاؤں کو بھی بخش دے گا۔ تو یہ ہے ایمان کا خوف اور رجا کے درمیان ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بھی بنائے اور خشوع والا بھی بنائے، اور یہ رجا امید والا بھی بنائے اور خوف والا بھی بنائے۔ جس کو یہ امید اور خوف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مل گیا، پھر نہ دنیا کا کوئی خوف اس کو آئے گا اور نہ دنیا والوں سے کسی قسم کی وہ امید وابستہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ رب کریم ہمیں، ہمارے خاندان سمیت ہمارے بچوں کو رب کریم اپنی بارگاہ میں ایسا مقبول بندہ بنائے کہ ہم دنیا میں بھی فلاح والے بن جائیں اور آخرت میں بھی فلاح والے بن جائیں۔ سلام۔